السلام علیکم. دس از جیو پالیٹکس ود انیلا شہزاد. غازہ اور اسرائیل کا وار 1.5 مہینے سے زیادہ چلی. اس کے بعد ان کے بیچ میں ایک 4 روزہ ٹروس بھی شروع ہو چکا ہے، اور جہاں پر اس بات کی کا بھی امکان ہے کہ شاید یہ وار دوبارہ نئے سرے سے نہ شروع ہو جائے، کیونکہ جو اسرائیل کے پریزیڈنٹ ہے، پرائم منسٹر ہے نیتن یاہو، وہ تو ڈیلی ہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ میں اس وار سے، اس جنگ سے باز نہیں آؤں گا، اور میں دوبارہ نئے سرے سے ان کے اوپر حملہ کروں گا، اور حماس کے ایک ایک بندے کو جب تک میں نہیں پکڑ کے نکالوں گا اور ان کو نہیں وہاں سے ایلیمنیٹ کروں گا غازہ سے، تب تک میں یہ جنگ ختم نہیں کروں گا. لیکن دوسری طرف یہ بھی امید ہے کہ شاید یہ ٹروس آگے کو مزید ایکسٹینڈ ہوتا چلا جائے، اور غازہ کے جو لوگ ہیں ان کو تھوڑا رسپائٹ ملے، ان کے تھوڑے سے ان کو سانس لینے کا موقع ملے، کیونکہ جو ڈیلی بامبنگ دن رات اسرائیل ان کے اوپر کرتا رہا ہے، تو ان کی تمام بلڈنگز، تمام گھر جو ہے وہ مسمار ہو چکے ہیں. ایک مطلب نارتھ غازہ اسپیشلی بالکل کھنڈرات کی شکل میں اس وقت. اور آپ کو پتہ ہے کہ 11 اور 12 ہزار کے بیچ میں جو لوگ ہیں وہ شہید ہو چکے ہیں غازہ کے اندر. ایون ویسٹ بینک کے اندر بھی اسرائیلیوں نے 200 کے قریب جو ہے فلسطینیوں کو وہ انہی دنوں میں مار چکے ہیں. اور کتنے زخمی ہیں غازہ کے اندر وہ تو آپ گن بھی نہیں سکتے، اور ان کی علاج معالجہ جو ہے وہ بھی بالکل خاطر خواہ طریقے سے نہیں ہو رہا. لیکن اس سب کے باوجود کیسے فیصلہ کیا جائے گا کہ یہ جنگ کون جیتا اور کون ہارا؟ کیونکہ ایون ویسٹرن میڈیا کے جو لوگ ہیں وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل جو ہے یہ جنگ جو ہے وہ نہ جیت سکتا ہے اور نہ ہی وہ جیتا ہے، اور بلکہ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ اسرائیل یہ جنگ ہار چکا ہے. اسپیشلی اگر آپ اس بات کو لو کہ دنیا بھر میں جتنے بھی پروٹیسٹ ہو رہے ہیں ڈیلی بیسس کے اوپر، اسپیشلی ایون ویسٹرن ممالک کے اندر جو سمجھا جاتا ہے کہ اسرائیل کے ایلائز یہ ملک ہیں، ان کے اندر بھی جتنے بھی پروٹیسٹ ہوئے ہیں ان میں سے شاذ و نادر ہی کوئی ہوگا جو اسرائیل کے حق میں ہوا ہے، بلکہ تمام ہی پروٹیسٹ جو ہیں وہ غازہ کے حق میں ہوئے ہیں. اور ہر پروٹیسٹ میں یہی پکار سامنے آئی کہ غازہ کے اندر سیز فائر کرواؤ، غازہ کے اوپر بامبنگ ختم کرو، اور جو ان کا جینوسائیڈ یہ شروع ہو رکھا ہے اس کو ختم کیا جائے. تو جو پورا دنیا کی پبلک ہے، اگر وہ تمام کی تمام جو ہے وہ غازہ کی طرف ٹلٹ ہو گئی اور اسرائیل سے بدگمان اور بد دل ہو چکی ہے، تو پھر اس وار کے نتیجے میں اسرائیل کی تو ہار ہے، جیت نہیں ہے. لیکن اگر ہم فزیکلی دیکھیں کہ کیا ہوا اسرائیل کے ساتھ، تو جیسے ہی اسرائیل نے گراؤنڈ انویژن شروع کی غازہ کے اندر، تب سے مستقل یہی خبریں چلی آ رہی ہیں. اور ایون سوشل میڈیا پہ حماس کی طرف سے ڈیلی آپ کو ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں جس میں پتہ چل رہا ہے کہ جو اسرائیلی فوج ہے جو کہ غازہ کے اندر گھسی ہوئی ہے اور گراؤنڈ انویژن کے سلسلے میں وہ اندر آئی ہوئی ہے، اس کو بہت زیادہ نقصان ہو رہا ہے. ان کے ٹینکس کو پھاڑا جا رہا ہے، ان کے فوجیوں کو جو ہے وہ ایک ایک کر کے جو ہے حماس کے لوگ مار رہے ہیں. تو یہ جو پوری مسلم دنیا ہے، اس کی طرف سے کیا رد عمل آیا ہے، اور کیا مسلمان لیڈرز کی طرف سے، مسلمان کنٹریز کی طرف سے کوئی پریشر تھا جس کی وجہ سے اسرائیل کو اس ٹروس پہ آنا پڑا، اور کیا اسرائیل کو اس سارے دباؤ کی وجہ سے ایسا لگا کہ شاید وہ یہ جنگ نہیں جیت سکتا، اور ایون جو اس کے ایلائز ہیں، یو ایس ہو گیا، برٹن، فرانس، وہ بھی اس پوزیشن میں نہیں ہے کہ وہ اس کی خاطر خواہ طریقے سے ہیلپ کر سکیں گے. سو دیکھتے ہیں کہ یہ مسلمان ملکوں کی طرف سے پریشر آیا کیا ہے. سب سے پہلے تو ایران کی بات کرتے ہیں. ایران کا تو سب سے زیادہ عمل دخل رہا ہے اس پوری وار کے اندر، اور آلدو کہ وہ ڈائریکٹلی خود ایران کا کوئی فوجی جو ہے وہ اسٹیپ ان نہیں ہوا ان کے غازہ کے اندر یا ایون لیبنان کے اندر، لیکن انہی کی پراکسی سمجھی جاتی ہے حزب اللہ، جو کہ ایک شیعہ ملیشیا ہے اور جو کہ لیبنان کے اندر مقیم ہے. اور اس سے پہلے بھی وہ حزب اللہ کی اسرائیل کے ساتھ کچھ نہ کچھ چپکلیش ہمیشہ چلتی ہی رہتی ہے. تو حزب اللہ نے ڈے 1 سے جو اسرائیل کے اوپر بامبنگ شروع کر رکھی ہے، جس کی وجہ سے جو نارتھ آف اسرائیل ہے اس کے تمام جو سیٹلمنٹس ہیں وہ بہت بری طرح سے تباہ ہو چکے ہیں اور ہو رہے ہیں. بہت زیادہ نقصان حزب اللہ نے اسرائیل کو پہنچایا ہے. تو وہ آپ سمجھ لیں کہ ایک
بہت بڑا دباؤ ہے جس کی وجہ سے ڈے ون سے ہی یہ کہا جا رہا تھا کہ اسرائیل کی جو فوج ہے آلموسٹ 3 لاکھ ہوگی اپنے سارے ریزروسٹ کو ملا کر. تو اس فوج کو جس میں ظاہر ٹرینڈ جو فوجی ہے وہ تو 50,000 سے 1 لاکھ کے بیچ میں ہوں گے, لیکن باقی ریزروسٹ ہوں گے جن کو ظاہر تھوڑی بہت ٹریننگ ہوگی لیکن وہ کامبیٹ ریڈی تو نہیں ہوتے وہ لوگ. لیکن یہ جو ان کی چھوٹی سی 1 لاکھ کی جو اگر فوج ہے بھی تو اس کو 2 حصوں میں بٹنا پڑے گا, اور آدھوں کو نارتھ آف اسرائیل پہ جا کر کے حزب اللہ سے مقابلہ کرنا پڑے گا اور آدھوں کو غازہ کے اندر جانا پڑے گا. تو یہ ایک بہت بڑا دباؤ جو کہ ایرانین بیکڈ ملیشیا فورس جو حزب اللہ ہے اس کی طرف سے یہ پہلے دن سے شروع تھا. اور یہ میں آپ کو یہ بالکل ریسنٹ خبر دکھا رہی ہوں جس میں حزب اللہ نے برکان راکٹس کا جو ہے رین برسات کر دی اسرائیل کے ملٹری بیسز کے اوپر. اور یہ پرانی بات نہیں ہے, یہ آج کل کی ہی بات ہے. جب سے یہ ٹروس شروع ہوا ہے تب سے حزب اللہ نے کہا ہے کہ یہ جو ٹروس ہے یہ غازہ اور اسرائیل کے بیچ میں, ہمارے اور اسرائیل کے بیچ میں یہ ٹروس نہیں ہے, اور ان کے اوپر مزید دباؤ کو جاری رکھنے کے لیے, کیونکہ نیتن یاہو جو ہے وہ بہت زیادہ وار کی بات کر رہا ہے. تو اس امکان کی وجہ سے انہوں نے کہا کہ ہم تو اپنی کارروائیاں جاری رکھیں گے. یہ انہوں نے ابھی بالکل ریسنٹ 1-2 دنوں میں دوبارہ سے اپنے راکٹس کی بوچھاڑ کر دی اسرائیل کے اندر, اور اس دفعہ اسپیشلی انہوں نے ان کے ملٹری بیسز کو ہی ٹارگٹ کیا. یمن کو لے لیجئے, یمن کے جو لوگ ہیں انہوں نے اچانک کچھ ہفتے پہلے اس جنگ کے اندر کود پڑنے کا اعلان کر دیا. اور یمن کے اندر بھی جو ہوتی قبیلہ ہے وہ ایک شیعہ قبیلہ ہے, اور اس کو شروع دن سے ہی یمن وار کے اندر بھی جو ہے ایران کی بیکنگ ملتی رہی ہے. اور اس وقت آلدو کہ ایران اور سعودی عرب کے بیچ میں ریپروچمنٹ ہو گئی ہے, دوستی ہو گئی ہے, اور یمن وار ختم ہو گئی ہے, لیکن ایران کا جو اثر و رسوخ ہے ہوتی ریبلز کے اوپر اور ان کی ملیشیا کے اوپر وہ کافی زیادہ ہے. اور ایسا سمجھا جاتا ہے کہ ایران کے کہنے کے اوپر یمن کے جو یہ ہوتی ملیشیا ہیں انہوں نے, بلکہ یمن کی جو آرمی ہے انہوں نے اس بات کا اعلان کیا کہ ہم اس جنگ کے اندر شامل ہونے لگے. اور یہ یحییٰ سرائی ان کا اسپوکس پرسن ہے جس نے ٹی وی پر آ کر, سوشل میڈیا پہ آ کر صاف کہا کہ ہم جو ہے اسرائیل کا مقابلہ کریں گے اور ہم اسرائیل کے اوپر حملہ کر رہے ہیں, کیونکہ جب تک فلسطین آزاد نہیں ہوتا ہماری جنگ جو ہے اسرائیل کے ساتھ جاری رہے گی. اس نے یہ کہا our armed forces have launched ballistic missiles and cruise missiles and drones, مطلب بے شمار ڈرونز on various Israeli enemy targets. یعنی اور یہ واقعی سچ ہے کہ ان کے جو شہر ایلیات ہے اس میں ان کی طرف سے بہت ساری بامبنگ ہوئی. اس کے علاوہ جو ریڈ سی سے اسرائیلی شپس اور ایون یو ایس کی شپس گزر رہی تھیں ان کے اوپر یہ حملہ کرتے رہے. ایون پچھلے دنوں 2-3 دن پہلے انہوں نے اسرائیل کی ایک بہت بڑی کارگو شپ کے اوپر بھی حملہ ہی نہیں کیا بلکہ اس کو یرغمال بنا کے اپنے پاس رکھا ہوا ہے. اور مزید بھی آج بھی کچھ ایسی خبریں آئیں کہ انہوں نے مزید کسی اسرائیلی شپ کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش کی ہے. یہ دیکھیں الجیریا کے جو پریزیڈنٹ ہیں تبونی, انہوں نے آپ کو پتہ ہے میں نے ایک پوڈ کاسٹ میں لاسٹ آپ کو بتایا کہ الجیریا کا کتنا گہرا تعلق ہے فلسطین کی جنگ آزادی کے ساتھ, کتنا زیادہ انہوں نے ساتھ دیا. یاسر عرفات کے ساتھ وہ کھڑے رہے, ان کو اپنے ملک میں پناہ دی, بہت سالوں تک ان کو اپنے پاس رکھا. ان کی جو پارلیمنٹ ہے الجیریا کی اس نے باقاعدہ طور پہ اپنے ایک سیشن بلا کے اسپیشلی تبونی کو یہ کہا کہ ہم سب کی طرف سے 100% ووٹ کے ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ ہماری طرف سے اجازت ہے کہ تم اگر چاہو تو اسرائیل کے خلاف وار کا اعلان کر دو, ڈکلیئر کر دو. اور یہ 3 نومبر کا یہ واقعہ یعنی اسی مہینے کے آغاز میں انہوں نے یہ کہہ دیا کہ الجیریا کے اگر صدر چاہیں تبونی تو وہ اسرائیل کے خلاف جنگ کا اعلان کر سکتے. یہ بہت بڑے پریشرز ہیں. اور اسرائیل وہاں چھوٹا سا ہے اسرائیل, اور عرب کنٹریز اور جو نارتھ افریقن کنٹریز ہیں وہ بہت بڑی ہیں اور ان کے پاس بہت بڑی بڑی آرمیز بھی ہیں. اور اگر وہ ایک کے بعد ایک یہ کہنا شروع کر دیں کہ ہم اسرائیل کے ساتھ وار کریں تو اس کا پریشر تو ڈیفینیٹلی بہت زیادہ پڑ رہا تھا اسرائیل کے اوپر. اور آلدو کہ نیتن یاہو جو ہے وہ بظاہر تو یہی کہتا جا رہا تھا کہ میں باز نہیں آؤں گا وار سے, لیکن پریکٹیکلی اگر آپ دیکھو تو پریشر اس کے اوپر مسلمان کنٹریز کی طرف سے بہت زیادہ بڑھتا چلا جا رہا تھا.
ایردوغان کو اب لے لیجیے. ایردوغان نے کچھ دن پہلے, کچھ ہفتے پہلے اس نے بول دیا کہ نیتن یاہو سے بات کرنے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اس نے بولا نیتن یاہو از نو لانگر سم ون وی کین ٹاک ٹو, وی ہیو ریٹن ہم آف. یعنی ہم نے اپنی جو وہ کاغذ پہ سے اس کا نام کاٹ ہی دیا ہے کہ وہ تو اس قابل ہی نہیں ہے کہ اس سے بات کی جائے. یعنی جو جنگی جرائم کا جتنا مطلب کرمنل ہے, وار کرمنل ہے ایکچولی نیتن یاہو, اور ایک جینوسائڈر ہے, اور ایک ایپرتھائڈ کی جو اس نے مشن چلایا ہوا ہے فلسطینیوں کے اوپر. تو اس نے ایردوغان نے صاف برملا کہہ دیا کہ ہم تو اب بات ہی نہیں کریں گے نیتن یاہو سے. یعنی اس نے اپنی ایمبیسڈرس کو بھی بلا لیا واپس, اور لائک ان کے ساتھ ایک سفارتی تعلق کو ایک طرح سے ختم کر دیا جب اس نے کہہ دیا کہ ان کے پرائم منسٹر سے ہی ہم بات کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہیں. تو نیچے کی لیول پہ پھر بات چیت کیا ہوگی؟ سو اس طرح سے یہ پریشر جو ہے وہ ڈے بائی ڈے جو ہے اسرائیل کے اوپر بڑھتا چلا جا رہا تھا. میں آپ کو یہ بھی ریمائنڈ کرا دوں کہ اسرائیل اور ٹرکی کے درمیان اس سے پہلے گیس ایکسٹریکشن کی بات چیت چل رہی تھی, کیونکہ میڈیٹرینین سی کے اندر بہت ساری گیس اور آئل کی دریافت ہو چکی ہے, اور اسرائیل یہ چاہتا ہے کہ کوئی بھی مسلم کنٹری اس کے ساتھ مل کر ایکسٹریکشن کا کوئی پروجیکٹ شروع کر دے, بیکاز اگر اسرائیل اکیلے یہ کچھ اٹیمپٹ کرنا چاہے تو پھر وہ نہیں کر پاتا, کیونکہ ٹرکی اس کو روکتا ہے, ادھر سے لیبیا اس کو روکتا ہے. وہ ان کی جو سی کی لمٹس ہیں وہ اسرائیل کے سے ٹکراتی ہیں, اور اس کو اجازت نہیں مل سکتی ان کی مرضی کے بغیر کہ وہ وہاں سے ایکسٹریکشن کرے. سو یہ بات چیت اس کی ایردوغان سے چل رہی تھی, لیکن ایردوغان نے یہ ایسکیلیشن شروع ہوتے ہی, غازہ اسرائیل وار شروع ہوتے ہی یہ اس طرح کی باتیں اسرائیل کے خلاف کرنی شروع کر دیں, اور اس نے بولا کہ ہم سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم اسرائیل کا ساتھ دیں کسی بھی معاملے میں, اور ہم فلسطین کے ساتھ شروع دن سے کھڑے تھے اور ہمیشہ کھڑے رہیں گے. اور اس نے بولا کہ ان کے ساتھ تو بات چیت کرنا ہی جو ہے وہ اب ہمارے اس میں سے نکل گیا. اور سیسی جو کہ ایجپٹ کے پریزیڈنٹ ہیں, آپ کو اگر یاد ہو انہوں نے سینائی ڈیزرٹ میں گلف آف جو سویز کنال ہے اس کے پاس اپنی ایک بہت بڑی ملٹری پریڈ کروائی اکتوبر کے اینڈ میں, اور وہ اتنی بڑی ملٹری پریڈ تھی کہ مطلب دنیا کا جو میڈیا وہ حیران ہو گیا کہ کیا ان کے پاس اتنے ٹینک, اتنے میزائل, اتنے جو راکٹ لانچرز ہیں, اور اتنے ڈرونز ہیں جن کا انہوں نے اس دن جو شو آف کی. اور ظاہر ہے بظاہر تو انہوں نے بولا کہ ہم تو اپنی ڈرل کر رہے ہیں, ہم اپنا کام کر رہے ہیں, اس غازہ کے ساتھ اس کا تعلق نہیں. لیکن آف کورس انہی دنوں میں جب کہ غازہ اسرائیل وار زوروں پہ تھی, اس وقت سیسی کا یہ جو پوری پریڈ کروانا اور اتنا اپنی ویپنز کی نمائش کرنا, ڈیفینیٹلی یہ ایک اسرائیل کے لیے میسج تھا کہ اگر تم نے زیادہ گڑبڑ کی تو پھر ہم بھی کچھ نہ کچھ کریں گے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ وار شروع ہوئی تھی تو نیتن یاہو اور اس کے جتنے بھی ایلائز تھے اور اس کے جو ڈیفنس کے لوگ تھے وہ بار بار یہی کہہ رہے تھے کہ غازہ کے جو لوگ ہیں وہ غازہ سے نارتھ سے نکلیں, پھر ساؤتھ سے بھی نکل جائیں, اور پھر وہ نکل کر کے سینائی ڈیزرٹ میں چلے جائیں اور وہاں پر اپنے لیے ایک ٹینٹ سٹی بنا لیں, اور پھر ہم جب پورا حماس کو صفایا کر دیں گے تو پھر ہم تھوڑا تھوڑا کر کے ان کو واپس بلائیں گے. اور دنیا بھر کے لوگوں کو یہ پتہ تھا کہ ایک دفعہ اگر غازہ کے لوگ اپنے ملک کو چھوڑ کے نکل گئے تو دوبارہ زندگی بھر وہ اس میں واپس نہیں آ پائیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ سی سی نے ڈے ون سے ہی کہہ دیا کہ ایجپٹ کے اندر غازہ کا ایک بندہ بھی نہیں آئے گا, اور اس نے اپنی یہ جو ٹینکس اور یہ جو پریڈ کی ہے ملٹری کی, اس سے بھی اس نے یہ میسج دے دیا کہ اس طرح کی بات سوچنا بھی نہ, ورنہ ہماری طرف سے جنگ سمجھو. سو یہ ہوتا رہا. اور میں آپ کو مزید بھی تھوڑا سا بتاتی ہوں. جارڈن حالانکہ پیس ٹریٹی کر چکا تھا بہت دہائیوں پہلے اسرائیل کے ساتھ, جیسے کہ ایجپٹ بھی کر چکا تھا, لیکن اس ساری ایسکیلیشن کے بعد جارڈن نے بھی اپنے ٹینکس اور اپنی ملٹری کو ماس اپ کرنا شروع کر دیا اسرائیل کے بارڈر کے اوپر. بہت ساری ملٹری ٹینکس وغیرہ اس کے جارڈن کے جو ہے اسرائیل کے بارڈر پہ آ کر کے کھڑے ہوئے ہوئے اس وقت. تو آپ خود سوچیں کہ کیا سچویشن ہے اس وقت اسرائیل کی, کہ چاروں طرف سے اس کے جو ہے اینمیز اور جو عرب نیشنز ہیں وہ بالکل تیار ہیں اس کے اوپر حملہ کرنے کے لیے. اور یہ تو قریب کے ملک ہیں, لیکن دور کے جو ملک ہیں, پاکستان کو لے لیں, وہ بھی بار بار کہتا رہا
کہ ہم فلسطینیوں کے ساتھ کھڑے ہیں اور ہم بالکل بھی ہر لحاظ سے ان کی مدد کرنے کے لیے تیار ہیں. اور ایون یہ بھی خبریں آتی رہیں سوشل میڈیا پہ، اس طرح کی گردش ہوتی رہی کہ پاکستان نے اردگان سے کہہ دیا کہ اگر تمہیں نیوکلیئر ویپن چاہیے، وار ہیڈز چاہیے غزہ میں اسرائیل کے خلاف استعمال کرنے کے لیے، تو ہم سے لے لینا، ہم دے دیں گے تمہیں. اسی طرح ملیشیا کا میں آپ کو یہ بتا رہی ہوں کہ ملیشیا ول مینٹین ٹائز ود حماس. یہ جو ان کے پرائم منسٹر انور ابراہیم ہیں، انہوں نے بات یہ نہیں کی کہ ہم غزہ کے ساتھ تعلق رکھیں گے، انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم ویسٹ بینک کے ساتھ تعلق رکھیں گے یا فلسطین کے ساتھ تعلق رکھیں گے، بلکہ انہوں نے ڈائریکٹلی کہا کہ ہم حماس کے ساتھ تعلق رکھیں گے اور ان کو ہم اکیلا نہیں چھوڑیں گے، جن کو یو ایس جو ہے وہ ٹیررسٹ کہہ رہا ہے، ان کا میڈیا ٹیررسٹ کہتا ہے، اسرائیل ان کو ٹیررسٹ کہتا ہے. لیکن یہ مسلمان لیڈرز اس دفعہ سب نے یہ بات کلیئرلی کہی کہ ہم حماس کو ٹیررسٹ نہیں سمجھتے. وہ فریڈم فائٹرز ہیں، وہ لیجیٹمیٹ لوگ ہیں، وہ ڈیموکریٹکلی الیکٹڈ پارٹی ہے بلکہ، اور وہ اپنے ملک کی جو آزادی کے لیے جنگ لڑ رہے ہیں. یہ میں آپ کو ایک پکچر دکھا رہی ہوں. سوشل میڈیا میں آپ نے بہت زیادہ یہ پکچر دیکھی ہوگی، اور اس پکچر میں جو ہے غزہ کے اندر جو اسرائیل کی جو گراؤنڈ انویژن ہوئی، اس کے بعد بے شمار ٹینکس ہزاروں کی تعداد میں انٹر ہو گئے غزہ کے اندر، اور بے شمار بختر بند گاڑیاں جو ان کی تھیں وہ انٹر ہو گئیں غزہ کے اندر. اور ظاہر ہے ہر ٹینک کے اندر 2 3 4 فوجی تو ہوتے ہیں، ہر بختر بند گاڑی کے اندر بھی 3 4 فوجی تو ہوتے ہیں ایٹ لیسٹ. تو یہ آپ ایک سڑک، ایک گلی کے اندر آپ دیکھ لیں کہ کیا حشر ہوا ان ٹینکوں کا. یہ بالکل ابینڈنڈ حالت میں ہے، یہ تباہ شدہ حالت میں ہے، صاف دکھائی دے رہا ہے. اس پکچر میں آپ کو 1 2 3 4 5 ٹینک ایٹ لیسٹ نظر آ رہے ہیں، اور اس کے پیچھے آپ کو ایک بلڈوزر بھی دکھائی دیا جا رہا ہے. اور یہ تمام جو ہیں وہ کنڈم حالت میں، ان کو ابینڈن کر دیا گیا ہے، یہ پھٹ چکے ہیں. جو حماس کے فائٹرز ہیں وہ شولڈر ہیلڈ جو راکٹ لانچرز ہیں وہ لے کر کے اچانک نمودار ہوتے ہیں گلیوں کے بیچ میں سے، اور ان کے اوپر اپنے میزائل داغ کر اور دوبارہ سے انہی گلیوں میں چھپ جاتے ہیں. ان کے پاس کوئی یونیفارم نہیں ہے، ان کے پاس ایون کوئی بوٹس نہیں ہے، چپلوں میں وہ آتے ہیں اور آ کر کے وہ ان کو مار کر کے چلے جاتے ہیں. اور اس کے علاوہ جو ان کے جو فوجی ان ٹرکس میں سے نکلتے ہیں اور ان ٹینکس میں سے نکلتے ہیں، وہ ان کو اپنی کلاشنکوف سے اور اپنی جو رائفلز ہیں ان سے ان کو وہ بھون ڈالتے ہیں. تو لہٰذا اسرائیل کہہ تو نہیں رہا، لیکن ان کے مزید ہزاروں فوجی اور ان کی کروڑ کی یہ جو اسلحہ ہے، ویپنز ہیں، ٹینکس ہیں، وہ سب کے سب جو ہے وہ ختم ہو چکے ہیں، تباہ ہو چکے ہیں. اور آپ نے اگر دیکھا ہے سوشل میڈیا پہ، تو جیسے ہی اس ٹروس کا پہلا دن شروع ہوا تھا تو ان کے ٹینکوں کی لائنز جو ہیں وہ باہر نکلنی شروع ہو گئیں، بیکاز انہوں نے موقع غنیمت سمجھا کہ جو ٹینکس بچ گئے ہیں ان کو تو ہم وہاں سے نکالیں، ورنہ یہ بھی حماس کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو جائیں گے. اور مزید بھی اسرائیل کی جو شکست ہے اس کا ثبوت یہ ہے کہ اسرائیل کی طرف سے ابھی تک ایک بھی ویڈیو ایسی نہیں آئی جس میں انہوں نے دکھایا ہو کہ یہ ایک حماس کا جو ملیٹنٹ ہے اس کو ہم نے پکڑا ہے اور یہ ہمارے پاس قیدی ہو کر آیا ہے. وہ ایک بھی حماس کے بندے کو نہیں پکڑ سکے ہیں. اگر پکڑا ہوتا تو ڈیفینیٹلی ان کی طرف سے بھی کوئی ویڈیوز آتی، بلکہ جتنی بھی سوشل میڈیا میں آپ کو ویڈیوز دکھائی دے رہی ہیں وہ حماس کی طرف سے آ رہی ہیں، ان کی طرف سے کہ وہ کس طرح سے ٹینکس پھاڑ رہے ہیں، انہوں نے کس طرح سے ان کی فوجیوں کو پکڑا ہے، یہ سب کچھ دکھایا جا رہا ہے. اور اب آپ یہ دیکھیں کہ جو اسرائیلی فوج ہے، کیونکہ وہ اسٹریٹ فائٹ کرنے کے وہ قابل ہی نہیں تھی، اس کے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں تھی کہ وہ اسٹریٹس میں نکل کر کے حماس کے فائٹرز کے ساتھ لڑ سکتے، تو انہوں نے اسٹریٹجی اپنی یہ بنا دی کہ وہ سیدھا انہوں نے بولا کہ ہم ہاسپٹلس کے اوپر ریڈ کریں گے، کیونکہ ہاسپٹلس میں یہ چھپے ہوئے بیٹھے ہیں. حالانکہ ہاسپٹلس میں تو ڈاکٹرز ہوتے ہیں، نرسز ہوتی ہیں اور مریض ہوتے ہیں جو ان کے ساتھ جو ہے گن بیٹل تو نہیں کر سکتے. تو انہوں نے اسٹریٹجی یہ بنا لی کہ ہم سیدھا ہاسپٹلس میں جائیں گے، اسکولس میں جائیں گے، ان کی ریڈ کریں گے، اور پھر اس طرح سے اپنی وہ جو ہے گنز اور یہ ویپنز پھیلا کر اور لیپ ٹاپس پھیلا کر وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ حماس کے جو فائٹرز ہیں یہاں پہ چھپے ہوئے بیٹھے تھے. سو یہ اس طرح کی جو جھوٹی اور فیک یہ لوگ بناتے رہے ہیں تصویریں اور ویڈیوز. اور یہ آپ دیکھیں ایک اور ہاسپٹل، رنتیسی ہاسپٹل میں بھی انہوں نے ریڈ
ریڈ کی, الشفا ہاسپٹل میں بھی ریڈ کی, اور وہاں پر وہ خود ہی سے یہ رکھ کے ویپنس کہہ رہے ہیں کہ یہ حماس کے ویپنس ہم نے پکڑے. اور ایون ان کا جو اپنا بھی میڈیا ہے, ویسٹرن میڈیا, وہ جب بھی اس طرح کی چیزیں شیئر کرتا ہے تو وہ یہ ساتھ میں کہتے ہیں کہ ہم انڈیپینڈنٹلی اس ویڈیو کو یا اس خبر کو کی تصدیق نہیں کر سکتے, بیکاز ایوری بڈی نوز کہ یہ ایک فیک ان کی بنائی ہوئی ویڈیوز ہیں, اور انہوں نے خود ہی یہ امپلانٹ کر کے اور خود یہ کریں. لیکن آپ کو ان کی وار اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے, آپ کو ان کی یعنی بزدلی نظر آ رہی ہے, اور آپ کو ان کی شکست نظر آ رہی ہے ان کی ساری اس کارروائی میں. سو اس پوڈ کاسٹ کا یہی مقصد تھا کہنے کا, بتانے کا کہ مسلمان کنٹریز کی طرف سے بہت اچھا پریشر ڈالا گیا ہے, اور امید کرتے ہیں کہ یہ اسرائیل جو اس پریشر کا متحمل نہیں ہو سکے گا, اور وہ اس ٹروس کو مزید آگے بڑھانے کی بات کرے گا, اور آہستہ آہستہ وہ اس بات پہ مجبور بھی ہو جائے گا کہ آخر کار فلسطینیوں کو ان کی آزادی دے, 2 اسٹیٹ سلوشن کی طرف آئے. تھینک یو.